बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे 4000 घंटे आपने पूरे करवाने हैं और इंशाल्लाह इसके बाद ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। एक नेक मकसद के लिए इस प्लेटफॉर्म का हमने आगाज़ किया। जितनी वीडियोज़ हैं आपने जाकर सारी देखनी है। रिटेंशन टाइम इसका पूरा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से इंशाल्लाह ये टास्क हम पूरा कर लेंगे। चूँकि इस पैसे को हम पाकिस्तान में स्किल सेट पर ख़र्च करेंगे। 2-3 मैंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं और इंशाल्लाह मैं आपको गाहे बगाए इसके ऊपर मुसलसल अपडेट भी दूंगा। एक वेबसाइट बन रही है जिसमें आप ख़ुद जाकर ट्रैक कर सकते हैं प्रोग्रेस को, कि जिन बच्चों पर, जिन नौजवानों के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इस वक्त अपने जो एम्बिशंस हैं उनकी पाया तकमील के लिए क्या कर रहे हैं। तो आप जाकर उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट किस्म का एक निज़ाम हमने क्रिएट किया है। तो इंशाल्लाह मैं गाहे बगाए आपको इस हवाले से अपडेट भी करता रहूँगा। व्यूअर्स, आपको ख़बर मैं ये दूँ कि पाकिस्तान के अंदर अली मीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम को जितना मायूस किया ना, शायद ही किसी ने किया हो। और इमरान खान की हिदायत को ये सुनते नहीं हैं, ये इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक रॉन्ग नंबर्स का ना एक पूरा कुंबा है। और लोगों ने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक शेर अफजल मरवत की क़यादत में बनेगा। तो भाईजान, यहाँ पर तो फॉरवर्ड ब्लॉक पूरी केपी हुकूमत की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, जो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके, इमरान खान के नाम पर सियासत करके ज़िंदा रह रहे हैं। आपने पैरासाइट्स का सुना होगा ना। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो आपके जिस्म पे रहते हैं, खून चूसते हैं और जब आप उनको जिस्म से उतार कर फेंक दें तो उनकी मौत हो जाती है। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गया, आज उसके हालात देख लें। आपने अली जैदी को देखा, आज उसके हालात देख लें। इमाम इस्माइल को देखा, आज आप उसके हालात देख लें। गाना गाने के अलावा उसकी कोई पहचान नहीं थी और आज उसके गाने को भी कोई नहीं सुनता। आप इब्रार के हालात देख लें, पार्टी को छोड़कर गया। हमजा अली अब्बासी को देख लें। आप वो जितने लोग, यू नेम इट, जो पार्टी को छोड़कर जाता रहा वो इस काफ़िले से निकलता गया। अब ये जो सॉरी, मैं आप तमाम दोस्तों के लिए काबिल एहतराम है, कुछ उम्र में मुझसे बड़े हैं, कुछ भाइयों की तरह हैं, लेकिन आपके इस मकरू किरदार को हम इसी तरह बेनकाब करते रहेंगे क्योंकि आपने इमरान खान के नाम पर वोट लिया और आज आप कर क्या रहे हैं। अब देखें, इनको मालूम था, सुप्रीम कोर्ट से हदायत इमरान खान ने आई कि आप जाकर इसको चैलेंज करें और फिर देखें क्या होता है। वहाँ पर क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। और अली मीन गंडापुर पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सफ़ेद बिल्डिंग में काला इंसाफ लेने के लिए। और ये काला इंसाफ क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको बताते हैं। अली मीन गंडापुर पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। अदालत ने क्या कहा? अली मीन गंडापुर से मुलाकात की इजाज़त के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हुए, जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी लाहौर में है, लिहाजा रुजू करें अब जाकर उनसे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की हिदायत पर आज सुप्रीम कोर्ट आया। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को खत में लिखा था कि खत के साथ इमरान खान ने सबूत भी लगाए थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए मगर खत पर कोई अमल नहीं हुआ। हमारी बार बार की दरख्वास्त के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई। हमारे खिलाफ ये एक साजिश हो रही है। बजट मंजूरी के अमल असम्बली में चल रहा है। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी इमरान खान से मुलाकात करेगी। भाईजान, अब आप ये ड्रामे करने बंद कर दें। और आज आपने ये जो स्टंट हमें आज सुप्रीम कोर्ट में नजर आया, आपको मालूम था कि जस्टिस मंसूर के पास ये इख्तियार नहीं है। आप जाते ना चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का दरवाज़ा खटखटाते और कहते हैं कि निकलो बाहर और मुझे इंसाफ दो। लेकिन आपको मालूम है कि जस्टिस मंसूर की क्या हैसियत है और वो खुद इस निज़ाम के जैसा इमरान खान डसा हुआ है ना, और आप जैसे लोगों से मुसलसल उसे नुकसान पहुंच रहा है। जस्टिस मंसूर खुद इस निज़ाम के डसे हुए हैं, तो आप उनके पास चले गए, हेडलाइंस बनेंगी, तनकीद होगी और फिर आपने उससे शरीफ इंसान को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की कि देखिए जस्टिस मंसूर के पास से ले, और आप चाह रहे थे कि कोई ऐसा जुमला कहा जाए जिससे वो मुश्किल में आ जाए। जस्टिस मंसूर के पास आपका जाना नहीं बनता था। व्यूअर्स, आपने अपने कमेंट्स भी इस हवाले से देने हैं कि क्या अली मीन गंडापुर ने जस्टिस मंसूर का दरवाज़ा खटखटाकर सही किया, क्योंकि इंसाफ तो आपको वहाँ से नहीं मिलना, ना आपकी दरख्वास्त फिक्स होनी है। अब इसका स्टेटस क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं। ये दरख्वास्त दायर हुई है, नहीं हुई, और दरख्वास्त लेकर आप सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, नोबडी नोज अबाउट दिस। और ये अली मीन गंडापुर ने हेडलाइंस बनाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। अब मैं आपको ना कुछ बातें इसी हवाले से आपके साथ मैं शेयर कर दूं और वहाँ पर क्या हुआ है और अली मीन गंडापुर ने क्या कहा कि पार्टी सरबराह का एक विजन है।
बजट मंजूरी का प्रोसेस असम्बली में चल रहा है। हमारी बार बार की रिक्वेस्ट के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिखा, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, ख़त के साथ इमरान खान ने सबूत भी लगाए, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब केपी हुकूमत की जो नाअहली है उसके पर भी हम बात करेंगे और ये तरीक़ाकार का ये सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अली बिन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं जहाँ उनके मुताबिक हकीकी नुमाइंदगी है। इस सूबे के वज़ीर आला की कानूनी टीम की हिकमत अमली क्या है? इमरान खान ने हालिया पैगाम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, बस उठकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब विज़िट करना नहीं था, दरख्वास्त दायर करने का एक बाकायदा तरीक़ाकार है और वो तरीक़ाकार जो है वो आपने अपनाया नहीं है। तो दिस इज़ अली बिन गंडापुर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कल आप कह रहे थे कि किसी के बाप में ये जुर्रत नहीं है कि इमरान खान को माइनस कर सके, और आज उनसे सवाल भी हुआ कि सर ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये किसके कहने पर कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं आपसे मशवरा लेकर अब काम करूंगा, अगर आपके मशवरों पर चलूंगा तो हुकूमत। सर हम कब कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया की बात सुनते हैं? आप देखना पसंद नहीं करते अपने ऊपर तनकीद को, आप सुनना पसंद नहीं करते। हाँ, जिनके मशवरे आपको चाहिए वो मशवरे खुद चलकर आपके पास पहुंचते हैं, आपको उठाते हैं, आपको जगाते हैं, आपको समझाते हैं, आपको वरगलाते हैं और आप बहक जाते हैं। और फिर इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे मुझे फोन्स आए अमेरिका से कि यार हथौला रखो, तुसी ते अली बिन गंडापुर दे पीछे पै गए, इरफान साहब तुसी ते कम अज़ कम। द पॉइंट इज सर कि खंभों को इमरान खान ने खड़ा किया, खंभों को वोट मिला। इनको आप पाकिस्तान अली बिन गंडापुर को आप माइनस करें ना, देयर विल बी 1001 ऑप्शंस अवेलेबल विद इन द पार्टी और विद इन द वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान से बेवफाई नहीं करेंगे। इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं जिन्होंने गोलियां खाई। यार इनको उठाकर भी अगर वज़ीर आला बना दिया जाए ना, द पीपल विद इन द पीटीआई पेशावर और केपी चैप्टर में वो लोग कहते हैं कि ही इज़ वेरी पावरफुल और इसके ताल्लुकात हैं। जो जेल 3-3 घंटे इमरान खान से बात करने के लिए खुलवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तो लिहाजा हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। मैं भी उससे खोसा साहब उन्हें भी थोड़ा सा ना होश आया है, वो क्या कहते हैं ये भी सुन लें। वो कहते हैं जी कि जब गलती का एहसास हुआ, अच्छा सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट जनरल केपी ने अली बिन गंडापुर को ये नहीं बताया कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी तो लाहौर में हैं। जब गलती का एहसास हुआ तो इमरान खान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा कि 19A, अच्छा ये 10-19 आर्टिकल 9-10 और A मुलाकात की इजाज़त देना, ये बुनियादी हकूक़ की वो बात कर रहे हैं और मुलाकात और बजट मुशावरत के लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाया जाए और सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की राह में हायल रुकावटें दूर करने की इस्तदा की गई। अब वहाँ पर सवालात तो ये सुनते जाएं और इमरान खान से कितना बड़ा धोखा हो रहा है इसको ज़रा आपने मुलाहिज़ा करना है। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी का सवाल, आपने इमरान खान को माइनस कर दिया है, वज़ीर आला। इमरान खान को कौन माइनस कर सकता है? सहाफ़ी का सवाल, खुद उनकी बहनें ये कह रही हैं। जवाब आया तो उसकी बहन से जाके पूछ लो ना, इसकी बहन कह रही है। देखिए बदतमीज़ी के साथ ये जवाब दिया गया। पहले अलीमा खान कहा जाता है कि आप अलीमा खान से जाकर पूछें, उसकी बहन से पूछ लो, उसकी बहन से पूछ लो। ये अल्फाज हैं अली बिन गंडापुर के। एक और सवाल, अभी 5 दिन बाकी थे, आप बजट को आगे लेके जा सकते थे। अली बिन गंडापुर, आप मुझे मशवरे देंगे तो मुझे क्या करना है? सहाफ़ी का सर मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मशवरा तो आप खान साहब का नहीं मानते तो मेरा कहाँ से मानेंगे? मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। मज़ीद कहा कि इमरान खान की सोच का समझ गया हूँ, कि इसको देखकर ही मैंने बजट बनाया। इमरान खान ने मुझे आज असम्बली तहरील करने का कहें तो मैं फौरी कर दूँगा। अब गंडापुर की खुफिया मुलाकातों के हवाले से भी खबर आ रही है और ये बड़ी ही ख़तरनाक खबर है और एक तरह से ये मिसाइल हमला किया है इमरान खान की सियासत के ऊपर अली बिन गंडापुर ने। सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब ये बताते हैं जी कि अली बिन गंडापुर की नथिया गली में मुलाकात ज़रूर हुई लेकिन मुल्क की आला तरीन शख्सियत से नहीं। अली बिन गंडापुर को यकीन दहानी करा दी गई थी कि इमरान खान कई साल तक जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं और आप ना सिर्फ ये 5 साल पूरे करेंगे बल्कि आइंदा भी आप ही वज़ीर आला होंगे। तो सर अब आपको पता लग गया कि अली बिन गंडापुर के पास जो गारंटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपने खिदमत की पंजाब के अंदर एज अ चीफ मिनिस्टर, आपको एक बड़ा ओहदा मिल गया है। नाउ यू आर 2IC टू द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री, आप देख लें। फिर इसके बाद आपने खिदमत की नून लीग पूरी ने तो आपको हुकूमत मिल गई। चलें नाम लिए बगैर ही पूरी नून लीग ने खिदमत की, आज देख लें कहाँ पे। नवाज शरीफ साहब ने आपकी बातें मानी, आज उनकी बेटी को पंजाब में इक़्तिदार मिल जाता है। शहबाज शरीफ साहब अच्छे बच्चों की तरह
بیٹھے رہے, کبھی وہ بیٹھ جاتے ہیں جب انہیں اشارہ ہوتا ہے, کبھی وہ بیٹھ جانے کے ساتھ لیٹ بھی جاتے ہیں. تو سر یہ اوبیڈینس کا وہ اعلیٰ مقام ہے جن پر یہ تمام لوگ آپ کو اس وقت فائز نظر آئیں گے. تو یہی وہ طریقہ واردات تھا. آپ نے الیکشن کمیشن نے آپ کی فرما برداری کی, تو آج دیکھیں 26ویں ترمیم لے کر آ کر اس کو ہمیشہ کے لیے کرسی پر بٹھا دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جج ملنے کے لیے چلا گیا, جسٹس منصور نے انکار کیا, جسے یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ملنے کے لیے گئے, تو ان کی جگہ ایک اور صاحب ملتے ہیں. انہوں نے اقرار کیا, انہوں نے کہا کہ جی جناب ہم حاضر ہیں, اگر کوئی خدمت ہو تو آپ کو ان کا صلہ دیکھیں کیسے ملا. آئینی بینچ خدمت کر رہا ہے تو اس کی توسیع ہو جاتی ہے. آئینی بینچ کے اندر جو ججز شامل ہیں انہوں نے حامی بھری, ان کو اعلیٰ عہدے ملتے ہیں, پھر تنخواہیں بھی بڑھ گئی. پھر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس نے خدمت کی اسے ایلیویٹ کر دیا گیا, جس سے خطرہ تھا اس کو آپ ایڈ ہاک کے اوپر لے کر چلے گئے. تو سر یہ وہ پرانا طریقہ ہے, نواز کر آپ حکومت میں اور اپنے اس کالے دھندے کے اندر لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری ون, جن کے لیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا خط بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ 5 سال پورے کرنے اور اس کے بعد انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا. تو بھاجن ان کی ایک ٹینیور پھر دوسرا ٹینیور, تو سر 10 سال آپ نے صوبے میں حکومت کر لیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کام کرنے کی؟ آپ کی سیاست تو ویسے زندہ رہے گی. کاکڑ صاحب دیکھ لیں نا, آج بھی زندہ ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں, انہوں نے ہمت کی, ساتھ کھڑے ہو گئے. ہمت وہ والی ہمت جس سے فائدے مخصوص لوگوں کو پہنچتے ہیں. آج تمام آئینی عہدے ان کے پاس ہیں. تو جو ہمت کرے گا جھوٹ بولنے کی, جو ہمت کرے گا اپنے ضمیر کو بیچنے کی, اس کو نواز دیا جائے گا. تو یہ ہے اسٹریٹجی. تو علی امین گنڈا پور کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے, اینڈ ناؤ اٹ از انٹائرلی اپ ٹو علی امین گنڈا پور کہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا خط سن لیں جی. ججز کو ڈرا دھمکا کر انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی, جس کا ثبوت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اور سرگودا کے جج کا خط ہے. ان ججز کی شکایت پر ایکشن لینے کی بجائے 26ویں ترمیم کی مدد سے عدالتوں پر مکمل قبضہ کروایا جا چکا ہے. یہ ویسے خبر پرانی ہے, بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یاسمین راشد صاحبہ کا نام بھی آپ تمام دوستوں کو پتہ چلتا رہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. اچھا ویورز, اب کچھ خبریں اسلام آباد سے, اور یہ ان خواتین کی قربانی تاریخ میں لکھی جائے گی. تو ان کا نام لینا, اور اگر کوئی نہیں لیتا تو اوبیسلی وہ اپنے پیشے سے جسٹس نہیں کر رہا. ان کی آوازوں کو اپنی آواز میں شامل کر کے دنیا تک پہنچائیں. حکومت کی کارکردگی سنتے جائیں. اسلام آباد میں کم عرصے میں مکمل ہونے والا جناح اسکوائر پروجیکٹ بارش میں بیٹھ گیا جی. یہ منصوبہ 84 دن میں 4.2 ارب کی لاگت سے بنایا گیا. ڈپٹی کمشنر لاہور کے دفتر کی بیرونی دیوار کی تزئین و آرائش 7.5 کروڑ روپے میں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورک سے فیزیبلٹی تیار کر لی. سر ایک نا تمام سیاستدانوں کو کھڑا کر کے نا ایک دیوار میں ان کو چنوا دیا جائے, جس طرح انارکلی کو چنوایا گیا. تو آئی تھنک دس از دا اونلی وے کہ ملک ترقی کر سکتا ہے. 7 کروڑ روپے آپ دیواروں پر لگائیں گے, مطلب یہ اس دیوار کیسی ہوگی؟ بیرونی دیوار کی تزئین و آرائش کے لیے 7 کروڑ روپے. آپ کے ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کا ملک کے اندر تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس آپ کو دے رہا ہے. آپ اس ٹیکس کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ملک پر خرچ کریں نا. یہاں پر نوکریاں لوگوں کو دیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو نوکریوں پر پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نوکریاں پکی کروائی جائیں, ان کے اندر آپ انکریمنٹس لگا کر ان کو نوازنا شروع کر دیں, اور یہ صرف مخصوص ایک طبقے کو نا نوازا جا رہا ہے. So this is the brand of democracy in Pakistan sir. یہ وہ برانڈ آف ڈیموکریسی ہے جس کے خلاف عمران خان جیل میں بیٹھ کر یہ جنگ لڑ رہا ہے. اور دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا جب ایک دن کے اندر جو پروجیکٹس ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے. تو آپ حالات دیکھ لیں, 84 دن میں 4.2 ارب کی لاگت سے بنایا گیا جو آپ کا جو جناح اسکوائر تھا جی, وہ انڈر پاس وہ بیٹھ گیا ہے, اور یہ پاکستان کے اندر سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. ڈان کی ایک رپورٹ وائرل ہے جی, جس کے مطابق لاہور شہر میں عید میلاد النبی کی لائٹنگ کے لیے 16 کروڑ روپے صرف جنریٹرز کے پیٹرول کے لیے مختص کیے گئے. حالانکہ پہلے لیسکو کو حکم دیا گیا کہ بلا تعطل بجلی کی فراہمی کیجیے. اب یہ پتہ کیا ہوتا ہے, میں اوور دا ایئرز جب ہم نے رپورٹنگ کی اور یہ سیاستدان کرتے گئے, آپ کا نا کوئی جاننے والا ہوگا, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن میں آپ کو طریقہ واردات سمجھا دیتا ہوں. لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچایا جاتا ہے. کسی سیاستدان کا یا کسی ان کے ملنے جلنے والے کا نا کوئی پیٹرول پمپ ہوگا, تو اس نے کہا کہ جناب حکم کرو کی کرنا ہے. انہوں نے کہا جی اننے لاکھ دا پیٹرول ہے, اننے کروڑ دا پیٹرول ہے, تے حاضر ہے جناب, ٹھیکہ آ جاؤ تے پورا کر دیو, اور پھر اس سے ٹھیکہ مل گیا ہوگا. سو دس از ہاؤ دے فیسیلیٹیٹ. سیاستدان ایسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے.
یہ بات آپ نے بھولی نہیں ہے. تو یہ ڈان کی ایک رپورٹ, اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجیے گا. پھر چوتھی خبر, یہ میں کچھ خبریں 4-5 خبریں نا آپ کے لیے اکٹھی کر کے لے کر آیا ہوں, اور یہ پنجاب حکومت کے حوالے سے اربوں روپے کی, پنجاب اور پھر مرکز میں حکومت کے حوالے سے اربوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ میں بے شمار نقائص سامنے آ رہے ہیں جی. رات ہونے والی بارش کے بعد ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن بلاک اور بائیومیٹرک تصدیق والے کوریڈورز میں بھی پانی جمع ہو گیا, لفٹس کو بند کر دیا گیا اور پانی نکالنے کا کام جاری ہے. تو سر کرپشن ہمارا قومی کھیل بن چکا ہے. کرپشن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کرنا ان کا ایک پیدائشی حق ہے, اور کرپشن اگر نہیں ہوگی تو شاید ملک نہیں چلے گا. پاکستان کے اندر سیاستدان حکومت میں اس لیے آتا ہے کہ وہ کرپشن کر سکے, اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں. عوام کی خدمت اور عوام کے لیے کوئی نہیں آتا, کیونکہ اب آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں, وہ فرنچائز ایک بن چکی ہے, آپ اپنے ضمیر کو ان کے پاس گروی رکھوا دیں اور پھر آپ کو جس طرح وہ کہیں گے آپ نے سب کچھ وہ کرنا ہے. تو دس از پاکستان فار ایوری ون. کہا تھا نا یہ جو فیصل واڈا ہے کہ اگر آپ کو اقبال کا پاکستان چاہیے تو نہیں ملے گا, اگر آپ کو قائد اعظم کا پاکستان چاہیے تو وہ بھی نہیں ملے گا. بھائی جان یہی ہے, ایسا ہی پاکستان ہے, گزارا کر لیں. اینڈ دس از اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان, اس سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اسرائیلی جاسوس 700 کے قریب ہیں جی جنہیں گرفتار کیا گیا ہے. ایران نے ملک بھر میں اسرائیلی جاسوسوں کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا, جس میں اب تک 700 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. حال ہی میں ایک اور مبینہ, اس ناٹ مبینہ چونکہ وہ BBC اس کو لکھتا ہے اس طرح, موساد اسرائیلی خفیہ ادارے کے ایجنٹ کو پھانسی دے دی گئی, اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہ تیسرا جاسوس ہے جسے ایران نے سزائے موت دی ہے. اور میں آپ کو ویورز یہ خبر بھی دے دوں کہ ٹرمپ کا نیتن یاہو کو فون, اور ٹرمپ نے حملے کے لیے ایران پہنچنے والے اسرائیلی جنگی جہازوں کو واپس کرا دیا ہے. امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کیا اور سختی سے جنگی جہازوں کو واپس ملوانے کا کہا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نا ایک بدتمیز انسان ہے. آئی ایم یوزنگ دس فریز ان اے وے کہ ان کی جو پرسنالٹی کو اگر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے تو ہی از بدتمیز بیسکلی. تو انہوں نے کیا کہا ہوگا کہ ہاں بھائی when I stop the war who the hell are you, اور کل جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے پبلکلی, آپ اندازہ کر لیں جو پبلکلی گالی نکال سکتا ہے تو فون کے اوپر کیا گالیاں نہیں نکال رہا ہوگا اور کیا لب و لہجہ ہوگا. جیسے یوکرین کے صدر کو بٹھا کر کہا کہ تم یہاں پر آ کر ہمیں سکھاتے ہو اور تم نے شکریہ ادا نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا وہ مناظر کیا تھے. So this is happening all in the White House and between Netanyahu and Donald Trump. ٹرمپ نے حملے کے دوران پہنچنے والے اسرائیلی جنگی جہازوں کو واپس کر دیا اور سختی سے جنگی جہازوں کو واپس ملوانے کا کہا تھا. نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے طیارے میں سوار ہونے سے پہلے ٹرمپ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران اور اسرائیل دونوں پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا. اسرائیل پر غصہ کیا اور کہا کہ وہ اسرائیل سے زیادہ ناراض ہیں, اور ایک طرح سے یہ فیس سیونگ کی بات ہے جو ان کو دی گئی. اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے بات کرتے ہوئے کافی سخت زبان استعمال کی. ٹرمپ میڈیا پر برس پڑے. امریکی حملوں میں ایرانی جوہری تنصیبات تباہ ہونے کی رپورٹس دینے پر صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا دوبارہ سے. اور CNN کے مطابق ابتدائی امریکی انٹیلیجنس جائزے میں یہ بات سامنے آئی کہ گزشتہ ہفتے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے بنیادی مواد تباہ نہیں ہوا. ابتدائی جائزہ رپورٹ امریکی محکمہ دفاع کے انٹیلیجنس نے تیار کی. یہ رپورٹ امریکی DIA جو اس حملوں کے بعد سینٹرل کمان کی طرف سے کیے گئے جنگی نقصان کے تخمینے پر ایک مبنی ہے. اور ٹرمپ کی تنقید کیا ہے جی. ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں جن مقامات پر ہم نے حملہ کیا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور سب کو اس کا علم ہے. کہا صرف جعلی خبریں ہی کچھ اور دعویٰ کرتی ہیں تاکہ ہماری کارکردگی کو کمزور کیا جا سکے. تو آپ کا ویسے نوبل انعام بھی تو خطرے میں پڑ گیا نا کہ ہم نے دنیا کو بچا لیا اور امن قائم کرنے کے لیے ہم نے بم کا استعمال کیا تاکہ ہم ایک دوسرے بم کو بننے سے پہلے ہی جو ختم کر سکیں. سو دس از ایگزیکٹلی ہیپننگ. لیکن ویورز اگر آپ امریکہ میں جو تھنک ٹینکس ہیں 2-3 جن میں مجھے جانے کا اتفاق بھی ہوا, وہاں پر جو ایکسپرٹس ہیں آپ ان سے بات کریں تو یہ ان کا ایک یونینیمس ایک کنکلوژن ہے کہ نیوکلیئر جو آرسنل ہے کبھی بھی اسرائیل کا یا پھر امریکہ کا ٹارگٹ نہیں رہا. اور جب آپ ان سے سوال کریں کہ اس کی منطق کیا ہے, انہوں نے حملہ کیا, نیوکلیئر آرسنل کو تباہ بھی کیا, تو آپ کا یہ آرگومنٹ بہت ہی کمزور ہے. تو اس کے جواب میں کیا آرگومنٹ آتا ہے کہ ایک تاثر تھا وائٹ ہاؤس میں اور اسرائیل میں بائیڈن دور کے اندر کہ اگر ہم نے نیوکلیئر آرسنل کو تباہ کر دیا, ٹیکنالوجی کو تباہ کر دیا, تو دس ول ناٹ سٹاپ ایران اگین کہ وہ جا کر ایٹم بم نہ بنائے اور ٹیکنالوجی حاصل نہ کرے, اور چھپ کر وہ پھر کرے گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ایران کے اندر ایک رجیم چینج کی پلاننگ کریں, اور یہ رجیم چینج کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ رجیم چینج ٹارگٹ تھا.
رجیم چینج ہو گئی تو پھر آپ حکومت کو کنٹرول کریں گے، جیسا پاکستان کی حکومت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اردلیوں کی حکومت ہے، اور علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کی حکومت ہے جو اس وقت مکمل طور پر میر جعفر جیسا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مجھے اس کو کہنے میں کوئی جو ہے کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہے، میں یہ بار بار کہتا رہوں گا، وہی کام آپ کو یہاں پر ایران کے خلاف رجیم چینج کے سلسلے میں نظر آیا۔ دیکھیں ویورز، اب اگر آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو پاکستان نے کیا کیا، انڈیا کے خلاف حملہ ہوا، ہم نے اس کا جواب دے دیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، ایران نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے دیا۔ پاکستان میں عمران خان نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا تو اس کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے رجیم چینج جو ہوئی، سائفر آیا، سب کچھ تماشا آپ نے دیکھا۔ پھر ایران کے اندر بھی یہی ماڈل اپنایا گیا کہ یار ان دونوں ملکوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو نیتن یاہو وٹ ہی سیڈ ان دا پاسٹ، آج اس کی ایک بات جو ہے وہ آپ کو سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی ان کے عزائم کیا تھے۔ اب امریکہ ایران معاہدے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکی مندوب برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جامع امن معاہدہ ہو جائے گا، لیکن مستقبل میں ایران کو یورینیم افزودہ کرنے نہیں دیں گے۔ ٹرمپ نوبل انعام کے لیے نامزد ہو گئی۔ میں نے آپ کو صبح بھی غالباً خبر دے دی تھی کہ ٹرمپ صاحب کو کانگریس کی بیڈی کارٹر نے صدر ٹرمپ کی نامزدگی کے لیے نوبل کمیٹی کو خط لکھ دیا، اور اس سے قبل پاکستان نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام دینے کی سفارش کا خط ناروے کے نوبل کمیٹی کو بھیجا۔ ایرانی سفیر نے پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد کے اندر، وہ دکھائی نہیں گئی، اور آپ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو مشتاق صاحب کو اٹھا کر آپ لے جاتے ہیں۔ پاکستان میں غزہ کے جو فلسطینی مسلمان ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، اب ساری توجہ اسرائیل کی ان کی طرف ہے، اور جب بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، کھانا جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تقسیم ہوگا تو وہاں پر بم گرا دیا جاتا ہے یا فائرنگ کر دی جاتی ہے۔ تو دس از واٹ از ہیپننگ۔ آپ نے اسرائیل اور جو آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار اس پورے سینیریو میں رہا، آپ اس کے لیے امن کی بات کرتے ہیں، وہ اسرائیل کو روک سکتا ہے غزہ میں سب کچھ کروانے کے اوپر جو ان کی ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کو ترک کیا جا سکتا ہے، بٹ ہی ول نیور اسٹاپ۔ اور پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ ہاں نوبل انعام، وہ لاجک اس میں پتہ کیا ہے، یہ ان کے صحافی کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ درخواست کی گئی تھی، پینٹاگون آئے، پینٹاگون چلے گئے، پھر وہ جہاز میں بیٹھ کر واپس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی مل لیں، تو یہ پروٹوکول کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے پاکستان نے یہ جو نامزدگی ہے وہ اس بنیاد پر کی ہے، اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا باقی کسی اور جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ویورز ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان تشکر کے ایرانی پارلیمنٹ پہ نعرے لگے ہیں، اور خبر یہ بھی ہے جو ایکسپرٹس ہیں ود ان واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کو جو ڈیل کرتے ہیں، یعنی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس جنگ میں خاموش رہیں، یا پھر کم از کم آپ نے اس حد تک، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم آپ خاموش رہیں، اور باقی ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں، اور پاکستان کسی قسم کا ریئیکشن نہیں دے گا۔ لیکن پاکستان نے انکار کر دیا، اور پھر وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا پروسیس، الٹیمیٹ جو آؤٹ کم ہمارے سامنے کیا آیا۔ لیکن یہ صرف اور صرف اسپیکولیشن کا اسیسمنٹ ہے، خبریں جو نکلتی ہیں باہر سے، اب اس میٹنگ میں وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن جو اسیسمنٹ ہے اور جو گیس ورک کیا جا رہا ہے ود ان واشنگٹن، جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں۔ میں آپ کو پھر سے ایک اور خبر بھی دے دوں، اور مودی کا مسڈ ایڈونچر، سندھ پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے حساس اداروں کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے ملیر قائد آباد سے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلق رکھنے والے 4 خطرناک ایجنٹس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس پی SIU شعیب میمن نے CIA سینٹر میں پریس کانفرنس کے دوران اس اہم کامیابی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گرفتار ملزمان بھارتی کرنل رنجیت سے مسلسل رابطے میں تھے اور انہیں پاکستان کی حساس تنصیبات کی تصاویر فراہم کرتے رہے۔ انڈیا نے $5.1 ارب کا جنگی ساز و سامان خریدنے کی ڈیل کی ہے، جس کا ڈیلیوری کی مدت زیادہ سے زیادہ 1 سال ہے۔ انڈیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے، یہ آپ نے اب یاد رکھنا ہے۔ اینڈ دس از آل وٹ آئی ہیو فرام لنڈن اسٹوڈیوز ٹوڈے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور چینل کو جا کر یار آپ عرفان ہاشمی ٹاکس کو سبسکرائب کریں۔ میں نے کبھی بھی آپ دوستوں سے اتنی دفعہ ریکویسٹ نہیں کی، اس کی ایک وجہ ہے، اور یہ ایک نیک کاز کے لیے، جیسا عبدالستار ایدھی صاحب جو بیٹھ جایا کرتے تھے نا ایسے، اور انہوں نے کبھی بھی یار محسوس نہیں کی اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اور اس آواز کے توسط سے، اس کمٹمنٹ کے توسط سے جو آپ کی اس چینل کے ساتھ ہے اور میری آپ دوستوں کے ساتھ ہے، یہ چینل آپ دوستوں کا ہے۔ آپ آج دیکھنا بند کر دیں، ہم چینل بند کر دیں گے، جب تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم نے اس پوری کمیونٹی جو ہماری فیملی ہے، یوٹیوب فیملی، آپ تمام دوست، ہم نے ایک نئے پلیٹ فارم کا اضافہ کیا ہے،
تو ویورز آپ جا کر اسے ضرور 4000 آورز آپ پورے کروا دیں, اس سے انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اینڈ دین وی کین یوز دس انکم ٹورڈس دا اسکل سیٹ جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں, پاکستان میں نوجوانوں کو دے رہے ہیں. اور میرے پاس نا 2 سکسیس سٹوریز ہیں, جابز نہیں تھی ان کے لیے جاب ہم نے کریٹ کی ہیں, اور عرفان ہاشمی آفیشیل کا ایک بہت بڑا حصہ, یہ میں پہلے کبھی نہیں آپ کو بتایا تھا, آج میں بتا رہا ہوں. عرفان ہاشمی آفیشیل سارا وہ خرچہ جو ہے ان بچوں کا, ان دوستوں کا, ان نوجوانوں کا جن کو ہم نے انگیج کیا ہے, ہم اس کو برداشت کریں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اور رازق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور جتنا ہم اس کی تحریک کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا, تمام لوگوں کے جو اس قافلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.